بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ جامع مسجد چڑی کے خطیب صاحب موقع محال کی مطابقت سے قرآن عظیم کی آیات بینات کی انہوں نے تلاوت بھی کی اور اس کی توضیح اور تفسیر اور وضاحت فرما رہے تھے۔ میں اسی سلسلے کو آگے چلاتا ہوں۔ باپ اور ماں یہ دو ایسے رشتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس کائنات ارضی میں ان رشتوں کا کوئی بدل نہیں ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کی شان یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس نے یہ خدمت تو نور علی نور، یہ تو کمال کی بات ہے، لیکن جو بیٹا یا بیٹی صبح کے وقت اٹھ کر پیار بھری نگاہ اپنے باپ کی پیشانی پر ڈالتے ہیں، ایک ایک نگاہ کے صلے میں اجر مبرور کا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کس کا آج مقبول ہے اور کس کا آج مردود ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی زبان وحی ترجمان سے جو موتی نکل رہے ہیں کہ جو بیٹی یا بیٹا صبح کے وقت باپ کا پیار بھری نگاہ سے باپ کی پیشانی کو دیکھے، ایک ایک نگاہ کے صلے میں حج مبرور، یعنی حج وہ جو مقبول ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کوئی 2 4 6 مرتبہ دیکھے، فرمایا 2 4 6 کی کیا قید، اگر کوئی 100 پیار بھری نگاہیں اپنے باپ کی پیشانی پہ ڈالے گا، اللہ کے کرم سے بعید نہیں کہ وہ 100 حج مبرور کا اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ باپ کو دیکھنے کا اتنا اجر ہے تو باپ کی خدمت کا کیا عالم ہوگا، اور ماں کی کیا شان ہے کہ جس نے ماں کے تلووں کو چوما اس نے جنت کی چوکھڑ کو چوما۔ حضرات، ماں باپ کے جانے کے بعد آیا ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یا کچھ ہماری ذمہ داریاں ان کے بارے میں ہم پر لاگو رہتی ہیں؟ اس سلسلے میں عمل سے متعلق یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد ماں باپ کی بخشش کا اہتمام کرنا یہ اولاد کا فرض ہے اور یہ ماں باپ کا حق ہے۔ جو اولادیں اپنے والدین کے جانے کے بعد ان کی بخشش کا اہتمام کرتی ہیں، مثلا وہ اہتمام کیسے ہے حضرات؟ کنواں کھدوا کر اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس کو وقف کر دیا، راستے کی سہولت دی، مدرسہ بنایا، مسجد بنا دی۔ اہل یان چڑی بٹل، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بٹل سرا کے مقام پر ایک دینی کام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جوش و جذبے کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ بنا دینا، مسجد بنا دینا، راستے کی سہولت دینا اور پانی کی سہولت امت مسلمہ کو فراہم کرنا۔ جب تک ان پروجیکٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام مستفید ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ وہ پروجیکٹ قائم کرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے، اور جس مقصد کے لیے اس نے، بلکہ حدیث میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں جانے والے کے جانے کے بعد 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔
باقی معاملات دنیاوی ٹھپ ہو جاتے. 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ جو میں نے گزارش کی ہے. نمبر یہ کوشش کی کریں کہ راستوں کی دوسرے لوگوں کو سہولتیں عطا کریں. اور یہ بھی سن لیجیے حضرات کہ جس نے کاشت کی اس کے فصل کو جانور کھا گئے یا بغیر پوچھے ہوئے انسانوں نے استعمال کیا یا کوئی اور مطلب کہ کوئی مخلوق اس کو استعمال کر گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے شک اس نے اپنی آمادگی سے وہ اپنی زراعت، اپنا وہ غلہ یا وہ کھانے کا اس نے کھانے کی اجازت نہیں دی، اور اس کی اجازت کے بغیر جانوروں نے، درندوں نے، انسانوں نے وہ استعمال کر لیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ فاوا صدقہ، اس کے لیے وہ صدقہ ہے. تو اللہ کریم کے محبوب فرماتے ہیں نمبر 2 علم نافع، جو اس نے علم حاصل کیا اس پر عمل بھی کیا، آگے لوگوں کو سکھانے میں اپنا کردار ادا کیا. اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے جانے کے بعد اس کی بلندی درجات کا سامان بنتی ہے. چونکہ دیگر حضرات بھی موجود ہیں، میں اسی پر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان اولادوں کو اپنی ماں باپ کی خدمات سے عہدہ برا ہونے کی توفیق بخشے، اور جن کے ماں باپ جا چکے ہیں ان اولادوں کو اپنے والدین کی بخشش کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشے.